والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم. علم و تعلیم کا بیان چل رہا ہے اور فضیلت وغیرہ سماعت کر لی. اب اس کے مسائل کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. 8 مسئلے بیان ہو گئے، 9ویں سے آج گفتگو ہونی ہے. اس میں یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو علم عطا فرمایا ہے تو اگر وہ فخر کے لیے نہیں بلکہ تحدیث نعمت کے لیے، یعنی اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے لوگوں پر اپنا عالم ہونا ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں عالم ہوں، اس مقصد سے کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اس سے مسائل پوچھیں گے، تو یہ اس کی اچھی عادت ہے. اور اگر یہ نیت ہو کہ لوگ مجھے عالم جانیں، میری عزت کریں اور فخر اور گھمنڈ ہو، تو پھر یہ اس کی عادت بری ہے، کیونکہ تفاخر کرنا یہ حرام ہے. جو بھی اسے ملا ہے سب اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح اور نعمتیں ہوتی ہیں اسی طرح یہ علم بھی ایک نعمت ہے، تو اسے تحدیث نعمت یعنی اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے بیان کرنا جائز ہے کہ میں عالم ہوں، تاکہ لوگ اس سے مسائل پوچھیں. مسئلہ نمبر 9، طلب علم اگر اچھی نیت سے ہو تو ہر عمل خیر سے بہتر ہے. علم حاصل کرنا اچھی نیت سے ہو تو ہر نیکی سے بہتر ہے علم حاصل کرنا، کیونکہ اس کا نفع سب سے زیادہ ہے. علم کا نفع سب سے زیادہ ہے، کیونکہ علم کے نفع میں ایک تو علم بھی ہوتا ہے، پھر اس سے جو عبادت کرے گا اور عبادت بھی مکمل ہوتی ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ فرائض کی انجام دہی میں خلل و نقصان نہ ہو. علم حاصل کرنے میں فرائض جو ہے اس میں نقصان دہی نہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کے اوپر فرض ہے، جیسے کہ اس کے بچوں کا رزق لا کر انہیں کھلانا، تو اس میں کوتاہی نہیں ہونے چاہیے. ان کو بھی رزق کھلائے اور علم بھی حاصل کرے تو اچھی بات ہے. اور اگر بچوں کو رزق لا کر نہیں دیتا، کما کر نہیں دیتا، اور اس میں کوتاہی کرتا ہے اور علم سیکھتا ہے، تو پھر اس کا یہ فرض باقی ہے، پہلے اس فرض کو پورا کرے جو اس کے ذمہ ہے. اچھی نیت کا یہ مطلب ہے کہ رضائے الہی اور آخرت کے لیے علم سیکھے. علم کیوں سیکھے؟ تاکہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. یا آخرت کے لیے علم سیکھے، یعنی یہ علم دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. کیونکہ دنیا میں لوگ جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے، علم والوں کے محتاج ہوں گے. کیونکہ وہاں پہ جب اللہ فرمائے گا کہ مانگو جو مانگنا ہے، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا مانگے، تو پھر وہ علماء کی جانب رجوع کریں گے. تو دنیا میں بھی ان کی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی. طلب دنیا و طلب جاہ نہ ہو، یعنی دنیا حاصل کرنا اور مرتبہ حاصل کرنا، غرور و گھمنڈ نہ ہو. طالب کا اگر مقصد یہ ہو کہ میں اپنے سے جہالت کو دور کروں اور مخلوق کو نفع پہنچاؤں، یا پڑھنے سے مقصود علم کا احیاء ہے، مثلا لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، میں بھی نہیں پڑھوں گا تو علم مٹ جائے گا، یہ نیتیں بھی اچھی ہیں. اور اگر تصحیح نیت پر قادر نہ ہو، جب بھی نہ پڑھنے سے پڑھنا افضل ہے. یعنی علم حاصل کرنے میں دنیا کی کوئی لالچ نہ ہو. اور اگر اس کا یہ مقصد ہے کہ بھائی میں جاہل ہوں، اگر علم حاصل کر لوں گا تو جہالت دور ہو جائے گی اور میں مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں گا. یا پڑھنے سے مقصد اس کا کیا، علم حاصل کرنے سے مقصد یہ کہ دین کو زندہ کرے گا، دین میں جو نقصان ہو گیا ہے اس کو زندہ کرے گا. یعنی لوگوں نے سنت چھوڑ دی ہے،
ان کو پتہ نہیں ہے تو میں بتاؤں گا، لوگ فرائض صحیح سے ادا نہیں کرتے تو ان کو بتاؤں گا، اس نیت سے اگر علم سیکھے تو بھی یہ بھی اچھی نیت ہے۔ تو اس نیت سے مثلا لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو میں بھی نہیں پڑھوں گا تو علم مٹ جائے گا، اس لیے بھی علم سیکھا ہے تو یہ بھی اچھی نیت میں شامل ہے، یہ نیتیں بھی اچھی ہیں۔ اور اگر تصحیح نیت پر قادر نہ ہو، یعنی وہ نیت صحیح سے نہ کر سکتا کہ میں کس لیے کروں گا، دین کی خدمت کے لیے یا اپنے سے جہالت دور کرنے کے لیے، مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کس لیے کروں گا، وہ علم کس لیے حاصل، بس اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نیت کیا کروں، تو کہتے ہیں بھلے کچھ نیت نہیں کیا تو نہ پڑھنے سے پڑھنا تو بہتر ہے، نہ پڑھنے سے تو پڑھنا ہی بہتر ہے، یعنی علم چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ اسے پکڑے رہے اور علم حاصل کرتا رہے۔ تو بہرحال نیت اگر نہ بھی کرے تو بھی اس کا علم حاصل کرنا اچھی نیت میں شامل ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 10، عالم و متعلم کو علم میں بخل نہ کرنا چاہیے۔ بخل کا مطلب بخیلی، کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا اس سے عاریت کے طور پر کوئی کتاب مانگے یا اس سے کوئی مسئلہ سمجھنا چاہے تو انکار نہ کرے، کتاب دے دے، مسئلہ سمجھا دے۔ کوئی علم والا ہے، عالم ہے تو اسے بخیلی نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی اس سے مسئلہ پوچھنے آئے تو مسئلہ بتا دینا چاہیے، ایسا نہیں کہ مجھے معلوم ہے اگر میں اسے بتا دوں گا تو اسے بھی معلوم ہو جائے گا، یہ بھی علم والا ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ علم کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو سیکھو اور سکھاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور اگر علم والے کے پاس کوئی کتاب ایسی ہے جس سے دوسرا آدمی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کتاب مانگے تو عاریت کے طور پر، عاریت کا مطلب ادھار، اس کو کتاب دے سکتا ہے، کتاب لے جائے، پڑھے اور واپس دے دے، تو اس طور پر اس کی خدمت کر کے بھی علم کو پھیلانا پایا جائے گا۔ اور اس میں انکار نہ کرے، کتاب مانگے تو کتاب دے دے، مسئلہ پوچھے تو مسئلہ سمجھا دے، یہ عالم کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص علم میں بخل کرے گا، بخیلی کنجوسی کرے گا، 3 باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہوگا، یعنی 3 باتوں میں سے کسی میں وہ ضرور پایا جائے گا، یا وہ مر جائے گا اور اس کا علم جاتا رہے گا، ظاہر بات ہے اگر مر گیا اور کسی کو سکھایا نہیں تو پھر اس کا علم چلا گیا، یا بادشاہ کی طرف سے کسی بلا میں مبتلا ہوگا، یعنی علم اگر کسی کو نہیں سکھاتا اس کا وبال اس کے اوپر یہ آئے گا کہ بادشاہ کی جانب سے، بادشاہ کی طرف سے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ مصیبت آئے گی۔ نمبر 3، یا وہ علم بھول جائے گا، علم اگر کسی کو بتائے گا نہیں تو وہ بھول جائے گا۔ اس میں ایسا ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو یہ بحث و مباحثہ سے بڑھتی ہے، یعنی تم کسی کو بتاؤ، سکھاؤ تو اس سے علم میں اور اضافہ ہوتا ہے اور نور پیدا ہوتا ہے، تو بغیر بحث و مباحثہ کے یہ علم باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا تو آپ خود بھی بھول جاؤ گے، آپ خود بھی بھول جاؤ گے۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے کہ اس کو جتنا بولا جاتا ہے، جتنا سکھایا جاتا ہے اتنا اور بڑھتے رہتا ہے، اور اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر انسان بھول جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 11، عالم و متعلم کو علم کی توقیر کرنی چاہیے، یعنی علم کی عزت کرنی چاہیے، توہین نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ زمین پر کتابیں رکھے، یعنی زمین پر کتابیں رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ عالم ہے۔ پاخانہ پیشاب کے بعد کتابیں چھونا چاہے تو وضو کر لینا مستحب ہے، کتابوں کو چھونے کے لیے وضو کر لینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وضو نہ کرے تو ہاتھ ہی دھو لے، اب کتابیں چھوئے۔ اور یہ بھی چاہیے کہ عیش پسندی میں نہ پڑا رہے، عیش پسندی میں نہ پڑا بلکہ کتابیں پڑھتا رہے، آرام ہی نہ کرتا رہے، کتابیں پڑھتا رہے۔ دیکھو یہاں پہ جو ہاتھ بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کی بات ہے تو یہ عام کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں، قرآن کتاب نہیں ہے، قرآن کو تو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو عیش پسندی میں نہ پڑا رہے، کھانے پینے رہنے سہنے میں درمیانی حالت اختیار کرے، عورتوں کی طرف زیادہ توجہ نہ رکھے، مگر یہ بھی نہ ہو کہ اتنی کمی کر دے کہ تقلیل غذا اور کم خوابی میں اپنی جسمانی حالت خراب کر دے، اتنا بھی کم نہ کرے کہ کھانا ہی بہت کم کھائے اور بہت کم سوئے، تو اس سے بھی تو بیمار ہو سکتا ہے، جسمانی غذا نہیں ملے گی اور نیند صحیح سے نہیں ملے گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی، تو ایسا نہ کرے۔ تو اور اپنے کو کمزور نہ کرے،
کہ خود اپنے نفس کا بھی کچھ حق ہے، اپنے جسم کا بھی کچھ حق ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون بنایا ہے. نیند جو بنائی اللہ نے سکون بنائی، کہ جب آدمی بڑا تھکا ہارا آتا ہے سو جاتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے. تو اللہ نے نیند کو بنایا ہے تاکہ اس سے سکون حاصل ہو. تو جسم کا بھی کچھ حق ہے کہ اس کو اچھی غذا کھلائی جائے اور اس کو آرام دیا جائے، لیکن حد سے زیادہ بھی آرام نہ دیا جائے، کیونکہ نفس جو ہے یہ زیادہ آرام اگر دیا جائے تو یہ نفس گناہوں پہ ابھارنے لگتا ہے. تو نفس کا بھی کچھ حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے. سب کا حق پورا کرنا چاہیے. بیوی بچوں کا بھی حق ہے، کما کر اسے کھلانا ہے تو ان کا بھی حق پورا کرے، اور عبادت میں بھی مشغول رہے اور کتابیں بھی پڑھتا رہے. عالم و متعلم کو یہ بھی چاہیے کہ لوگوں سے میل جول کم رکھے اور فضول باتوں میں نہ پڑے. ظاہر بات ہے فضول باتوں میں پڑھنے سے گناہ ہی ہونے والا ہے، تو لوگوں سے تعلقات کم رکھے تو اسی میں زیادہ بھلائی ہے. اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ برابر جاری رکھے. پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ برابر جاری رکھے، کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا بھی بات نے سنا کہ اگر اسے نہ کیا جائے تو بھول جائیں گے. سننے والا بھی بھول جائے گا اور پڑھنے والا بھی بھول جائے گا. اس لیے اسے برابر جاری رکھنا ہے. برابر جاری رہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تازہ رہتا ہے اور ذہنوں کے اندر محفوظ رہتا ہے. دینی مسائل میں مذاکرہ کرتے رہیں، دینی مسائل میں آپس میں گفتگو کرتے ڈسکس کرتے رہیں. کتب بینی کرتے رہیں، یعنی کتابوں کو پڑھتے رہیں. کسی سے جھگڑا ہو جائے تو نرمی اور انصاف سے کام لے. جاہل اور اس میں اس وقت بھی فرق ہونا چاہیے، یعنی عالم کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس وقت بھی دونوں میں فرق ہونا چاہیے کہ یہ عالم ہے اور یہ جاہل ہے. تو عالم کو نرم انداز سے پیش آنا، جاہل ہوگا تو وہ تو سخت انداز سے پیش آئے گا، اور عالم ہوگا تو اسے اپنے علم کی قدر کرتے ہوئے نرم انداز سے پیش آنا ہے، تاکہ دیکھنے والا سننے والا جان جائے کہ دونوں میں فرق ہے. ورنہ پاگل آپ کو پتھر مارے اور آپ بھی پاگل کو پتھر مارے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس نے پتھر مارا آپ نے بھی مارا تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہونا چاہیے کہ اس نے مارا تو آپ خاموشی سے چلے جائیں، اسے نہ چھیڑیں. تو اسی میں عقل مندی ہے. تو بہرحال اپنے جو علم کی شان ہے اسے برقرار رکھنی چاہیے اور اس کی عزت کرنی چاہیے. مسئلہ نمبر 12، استاد کا ادب کرے، اس کے حقوق کے محافظت کرے اور مال سے اس کی خدمت کرے، اور استاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں پیروی نہ کرے. استاد کا ادب بھی ضروری ہے اور اس کے حقوق بھی ضروری ہے. اور فرمایا گیا کہ ماں باپ سے زیادہ حق استاد کا ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ تو جسمانی تربیت کرتے ہیں اور استاد جو ہوتا ہے روحانی تربیت کرتا ہے. روحانی تربیت کرتا ہے، علم سکھاتا ہے اور اچھا انسان بناتا ہے. اور استاد سے اگر کوئی غلط بات ہو جائے، مطلب کوئی غلط مسئلہ اس سے بیان ہو جائے تو دیکھے اگر شریعت کے خلاف ہو تو پھر اس کی پیروی نہ کرے. استاد کا حق ماں باپ اور دوسرے لوگوں سے زیادہ جانے کہ اس کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، رسپیکٹ کے ساتھ پیش آئے اور ان کی عزت کرے. جب استاد کے مکان پر جائے تو دروازہ پر دستک نہ دے بلکہ اس کے برآمد ہونے کا انتظار کرے. ایسا ادب ہوتا تھا تب جا کر کے لوگ علم کا نور پاتے تھے. ابھی تو اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے تو استاد تو ڈائریکٹ گھر میں ہی گھس جانا، دروازہ کھٹکھٹانے کی بات تو دور کی بات ہے، پوچھنا بھی نہیں اور ڈائریکٹ گھس جانا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے. انتظار یعنی اس کو پیاس لگی ہے تو وہ کنویں کے پاس جائے گا تو اس کا انتظار کرے. مسئلہ نمبر 13، نااہلوں کو علم نہ پڑھائے. نااہل جو علم سے کوئی اس کا تعلق ہی نہ ہو، آپ تقریر کرتے رہیں، بتاتے رہیں، یہ وہ سب کچھ بتاتے رہیں، اللہ تقریر کریں، لیکن اس کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی اثر نہ ہو تو اسے کہتے ہیں نااہل. وہ اس کا اہل نہیں ہے، یعنی اس کا حقدار نہیں ہے، تو انہیں نہ پڑھائے. اور جو اس کے اہل ہوں ان کی تعلیم سے انکار بھی نہ کرے. جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو حاصل کرنے سے انکار بھی نہ کرے، اور جو نہیں کرنا چاہتے تو ان کے پیچھے بھی نہ پڑے. کیونکہ نااہلوں کو پڑھانا علم کو ضائع کرنا ہے، اور اہل کو نہ پڑھانا وہ ظلم و جور ہے، ظلم ہے.
جو اس کا حقدار ہے اسے نہ پڑھانا یہ ظلم ہے، اور جو اس کا حقدار نہیں ہے اسے پڑھانا یہ علم کی توہین ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نااہل سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نسبت معلوم ہے کہ علم کے حقوق کو محفوظ نہ رکھ سکیں گے، پڑھ کر چھوڑ دیں گے، جاہلوں سے افعال، جاہلوں کے جیسے افعال کریں گے، یا لوگوں کو گمراہ کریں گے، یا علماء کو بدنام کریں گے۔ تو ایسے لوگوں سے علم بچانا چاہیے، ایسے لوگوں کو بتانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ ان کو علم دینا ایسا ہی ہے جیسے گنبد پہ اخروٹ رکھنا ہے، تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 14 سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ مامون فرما، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ و فعل علم کی لاجواب